نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نحن ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اس موجودہ فتنے کے وقت میں سب سے مشکل ترین مسئلہ مسلمانوں کے لیے اپنے ایمان کی اور اپنے اعمال کی حفاظت کا ہے۔ اس فتنے کے دور میں عام لوگوں کے لیے بہت مشکل ہے کہ وہ اپنے ایمان کی حفاظت، اپنے اعمال کی حفاظت کیسے کریں، اور سارا دار و مدار ایمان پہ ہے۔ ایمان مضبوط رہے گا، اس کے اعمال اچھے ہوں گے، اور جب اس کے اعمال صحیح ہوں گے وہ جنت میں جانے کا سبب ہوں گے۔ اور جس وقت ایمان کمزور ہوگا تو اس کے اعمال بگڑے ہوئے ہوں گے، اور جس وقت اس کے اعمال بگڑے ہوئے ہوں گے، خلاف شرع ہوں گے، تو وہ دوزخ میں جانے کا سبب بنیں گے۔ ایک آدمی ہے، اس کا ایمان بنا ہوا ہے، ایمان مضبوط ہے، تو اعمال اس کے ٹھیک ہے، شریعت کے مطابق ہیں، تو وہ اس کے جنت میں جانے کے لیے، جیسے قرآن کریم میں آتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اب اللہ تعالیٰ نے عمل ایک ہی ہے، نماز، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تحقیق کامیاب ہے وہ مومن جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع رکھتے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز خشوع، خضوع، عاجزی انکساری کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ قد افلح المؤمنون، تو وہ کامیاب۔ تو جب خشوع والی نماز ہوگی تو جنت میں لے کے جائے گی، اور یہی نماز اگر ایمان کمزور ہے تو اس کی نماز بھی کمزور ہوگی۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں۔ اب ایک ہی فعل ہے، ایک ہی عمل ہے، نماز خشوع کے ساتھ ادا کی گئی تو جنت میں جانے کا سبب ہے، اور اگر اس میں سستی کی، خلاف شرع، نبی علیہ السلام کے طریقے سے ہٹ کے اگر وہ ادا کی جاتی ہے تو اس کے لیے قرآن نے فرمایا کہ وہ ہلاکت ہے اس کے لیے۔ عمل ایک ہے، لیکن اگر اسے بنا کے ادا کیا ہے تو کامیابی کا سبب ہے، اور اگر اسے بگاڑ کے ادا کیا ہے تو اس میں دوزخ میں جانے کا سبب ہے۔ تو ایمان کا حفاظت، ایمان کو بنا کے رکھنا، اپنے ایمان کو مضبوط بنانا سب سے مشکل بھی ہو گیا، اور سب سے ضروری بھی یہی کام ہے۔ جس کے اعمال اچھے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا ہی میں تو خوشخبریاں عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ایک تو اسے پاکیزہ زندگی اللہ پاک عطا فرما دیتے ہیں، آرام کی، سکون کی، عبادت والی زندگی وہ گزارتا ہے۔ اور دوسرا وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا،
مرنے کے بعد ان اعمال کی وجہ سے اللہ اپنے قرب کے درجات عطا فرمائیں گے. لیکن اگر اس کا ایمان کمزور ہے، اعمال اس کے کمزور ہیں، شریعت کے مخالف ہیں، تو اللہ تعالیٰ اسے 2 عذاب، ایک دنیا میں اور ایک آخرت میں. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا. اب دنیا کے اندر لاکھوں کروڑوں پتی اور مالدار ہے، آمدنی کے بہت ذرائع ہیں، لیکن بیچارہ بے سکونی والی زندگی گزار رہا ہے. اسے چین نہیں، سکون نہیں، آرام نہیں ہے، تسلی نہیں ہے. بلکہ جو جتنے مالی اعتبار سے آسودہ حال لوگ ہیں وہ بیچارے اتنے ہی پریشان ہیں. تو پریشانی کی وجہ دین سے دوری ہے. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. اور قیامت کے دن انہیں اندھا اٹھایا جائے گا. آخرت کا عذاب یہ ہے. دنیا میں تو وہ دیکھتا تھا سب کچھ، تو یا اللہ یہ اندھا پن کدھر سے آ گیا؟ تو وہی ایک اصول ہے شریعت کا، کما تدین و تدانو، جیسے کرو گے ایسے بھرو گے. جزاء من جنس العمل، جیسے عمل ہے ایسے اس کا بدلہ ہے. تو دنیا میں تو نے میرے ذکر سے اعراض کیا، اسے پس پشت ڈالا، منمانی زندگی گزاری، اپنی خواہشات نفس پہ چلا، تو آج تجھے یہ سزا. تو بہرحال ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ پرفتن دور میں، اور خصوصاً یہ جو حالات چل رہے ہیں، ان میں عام آدمی کے لیے اپنے ایمان کو اور اپنے اعمال کو بچانا انتہائی مشکل. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہر آدمی اس وقت محدث بنا پھرتا ہے. جس کے ہاتھ جو کتاب لگتی ہے بس اس کا مطالعہ کیا، اسے بیان کرنا شروع کر دیا. اور مسلمانوں کے لیے یہ بڑا مشکل سا مسئلہ ہوتا ہے کہ بیان کرنے والا جب قرآن حدیث کیا اور پھر بخاری اور کتاب اللہ کا جب نام سامنے آتا ہے تو پھر آدمی خاموش رہ جاتا ہے کہ دیکھو مسئلہ قرآن سے ہے، حدیث سے ہم تو نہیں جڑلاتے. اب اس بیچارے کو تو پتہ نہیں ہوتا کہ جو اس نے آیت بیان کی ہے اور جو حدیث بیان کی ہے اس میں واقعی یہی بات ہے جو بیان کی جا رہی ہے، یا کچھ اپنی خواہشات بیان کر رہے ہیں. اور ایسے ایسے بیان والے لوگ نکل آئے کہ جن بیچاروں نے مدرسے کا منہ بھی نہیں دیکھا، درس نظامی کی کتابوں کے نام تک نہیں آتے، بخاری اور قرآن کا نام وہ بھی لے کے لوگوں کو دن رات گمراہ کرنے پہ لگے. تو بہرحال اللہ جل جلالہ ہمیں اپنے اکابرین کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جب بھی بیان سنا جائے کسی کا بھی تو مستند عالم کا بیان سنا جائے اور اپنے مسلک کے اکابرین کے بیان سنے جائیں. یہ نہیں ہے کہ جو نیٹ پہ آ گیا بس ہاتھ چڑھا اس کا بیان سننا شروع کر دیا اور پھر اس پہ تبصرے اور پھر واہ واہ کر کے جیسے اس نے کہہ دیا بس ٹھیک ہے اسی طرح کا. ایسی بات نہیں. اللہ تعالیٰ فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا